برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ویب سائٹ پر جاری ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی بڑھتی ہوئی سخت گیر ہندوتوا پالیسیوں سمیت اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے بین الاقوامی سرخیوں میں رہتے ہیں، جن کا خصوصی نشانہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام ہوتے ہیں۔ 2017 سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کنٹری کوآرڈینیٹر برائے بھارت و نیپال چیری برڈ کی طرف سے لکھی گئی پوسٹ میں حال ہی میں ذرائع ابلاغ میں اجاگر ہونے والے چند اہم مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں مودی کی بلڈوزر سیاست، مقبوضہ جموں کشمیر کے معدنی وسائل کی لوٹ مار، صحافیوں کی گرفتاری اور بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنانا شامل ہیں۔ چیری نے اپنی پوسٹ میں کشمیر میں مسمار کیے جانے والے ایک مکان کی تصویر کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسرائیلی طرز پر مشنری کا استعمال کرتے ہوئے کشمیریوں کے مکانات اور کاروبار کو بغیر کسی وارننگ یا معقول وجہ کے تباہ کیا جا رہا ہے۔ چیری نے کشمیر میں اڈانی مائننگ کے زیر عنوان لکھا ہے کہ منافع اس بڑی بھارتی کمپنی کو جائے گا، کشمیریوں کو نہیں، لیکن انہیں ماحولیاتی تباہی اور نقل مکانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیری برڈ نے اپنی پوسٹ میں کشمیری صحافی عرفان معراج کی گرفتاری کا معاملہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے لکھا کہ عرفان کو اسی تنظیم سے روابط کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے جس کے ساتھ روابط رکھنے پر خرم پرویز کو گرفتار کیا گیا تھا، یعنی جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی، جس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بار بار تنقید کی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے 1993 میں 10 اپریل کو سری نگر کے مرکزی علاقے لال چوک میں 125 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید اور درجنوں مکانات، دکانوں اور کمرشل عمارتوں کو نظر آتش کر دیا تھا۔ اس قتل عام سے بھارتی حکومت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا۔ قتل عام کے اس المناک واقعے کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و بربریت کے بدترین واقعات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ بھارتی پیراملٹری فورسز نے 10 اپریل 1993 کو لال چوک سمیت سری نگر کے ایک بڑے علاقے کو نظر آتش کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 60 سے زائد مکانات، 5 تجارتی عمارتیں، 150 دکانیں، 2 سرکاری عمارتیں، درگاہ اور سکول مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں 47 معصوم شہری زندہ جل گئے تھے اور مجموعی طور پر 125 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے 3 درجن سے زائد کشمیری سیاسی نظربندوں کو بھارت کی مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ جموں کی کوٹ بلوال جیل سے 2 درجن سے زائد اور بارامولہ سب جیل سے نصف درجن قیدیوں کو بھارتی ریاستوں ہریانہ اور اتر پردیش کی جیلوں میں منتقل کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں بے گناہ کشمیری نئی دہلی کی تہاڑ جیل، آگرہ سینٹرل جیل، یو پی کے نینی جیل، ہریانہ کی روہتک جیل، کرنال جیل، ممبیا، بنگلورو اور راجستھان کی سینٹرل جیل جودھ پور میں نظر بند ہیں۔